بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، کچھ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے دن اور رات کو بنایا اور پھر دن کو رات کے بعد اور رات کو دن کے بعد لاتا ہے، اور کبھی دن کو چھوٹا کر کے رات کو بڑھا دیتا ہے اور کبھی رات کو چھوٹا کر کے جو ہے وہ دن کو بڑھا دیتا ہے، یعنی کبھی رات کا ٹائم دن میں چلا جاتا ہے اور کبھی دن کا ٹائم جو ہے وہ رات میں چلا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند بنائے ہیں جو ایک ترتیب سے چل رہے ہیں، دنیا کا نظام اس طریقے سے چل رہا ہے اور ان کا ایک مقررہ وقت ہے، قیامت تک یہ اسی طرح چلتے رہیں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ دونوں جو ہے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اور جو مشرکین تھے ان کے معبودوں کی بے بسی کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ تمہارے جو معبود ہیں جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر فرض کر لو وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہاری پکار کو سن بھی لے تو وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور آگے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، یعنی قیامت والے دن جب ان دونوں کو آپ سامنے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہماری عبادت تو انہوں نے کی ہی نہیں تھی، نہ ہی ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، ان واللہ هو الغنی، اور اللہ ہی بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے، یعنی دنیا کے تمام انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، لیکن اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے اور بہت تعریفوں والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، یعنی جیسے پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا اور ان کی جگہ نئی امتوں کو لے آیا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اب بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں مٹا کے تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت والے دن جو ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کو پکارے بھی کہ آ کے میرا بوجھ اٹھاؤ، لیکن قیامت والا دن ایسا ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ہی بوجھ میں مصروف ہوگا، اپنی مصروفیت ہوگی اور ایک پریشانی ہوگی، تو اس میں وہ دوسرے کی طرف جو ہے وہ کوئی متوجہ نہیں ہوگا، بلکہ دوسری آیتوں کے اندر کچھ اس طرح فرمایا کہ اس دن جو ہے باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، بیوی اپنے خاوند سے اور خاوند اپنی بیوی سے، باپ جو اپنے بچوں سے اور بچے جو اپنے باپ سے بھاگتے پھریں گے کہ کہیں ہم سے کوئی مدد نہ مانگ لے۔ تو قیامت والا دن جو ہے اس قدر سخت ہوگا، تو اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، صرف انسان کے اپنے اعمال ہی جو ہوں گے وہ انسان کے کام آئیں گے اور کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔